ہے جناب کہ ڈیجیٹل میڈیا ہے, ہائی ٹیک ایج ہے, اس میں ہر شخص کے پاس کھانے کے لیے مشکل سے وہ مینیج کرتا ہو, لیکن موبائل فون اس کے پاس اسمارٹ فون ضروری ہوتا ہے. اور اسمارٹ فونز میں پھر آپ نے اپنے آپ کو لیپ ٹاپس اس میں آ جاتے ہیں جناب, کمپیوٹرز آ جاتے ہیں, نہ جانے کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں, اور اس کے اندر پھر اپنی اس میں آپ اپنا تمام تو جو ڈیٹا ہے نا, جو ضروری ڈیٹا آپ وہ بھی جمع کرتے ہیں. اچھا, اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ گیجٹس کہ آپ کے آئی پیڈ ہے, آپ کے پاس اسمارٹ فونز ہے, آپ کے پاس جو بھی فونز ہیں, اس کے اندر جو ڈفرنٹ اپلیکیشنز آپ استعمال کر رہے ہیں ان کی بھی سیکیورٹی پہ آج ہم بات کریں گے. کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس چاہے فیس بک ہو, آپ کے انسٹاگرام ہو, آپ کی اسنیپ چیٹ ہو, آپ کا ٹویٹر ہو, یہ وہ تمام تر ایپس جو ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں جن میں ہماری کافی زیادہ انفارمیشن شیئر ہوتی ہے, بڑی حساس قسم کی انفارمیشن شیئر ہوتی ہے. اور آج کل ہو یہ رہا ہے کہ جو ہیکرز کا جو گروپ ہے, جو اسپیسیفکلی ہم نے اکثر دیکھا کہ دوسرے ممالک سے بھی جو ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے. اسپیسیفکلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو چیزیں ہیک ہو رہی ہیں وہ ٹرکی سے موسٹلی ہو رہی ہیں, ٹرکی سے, متحدہ عرب امارات سے, مختلف جگہوں سے ہو رہی ہوتی ہیں. اور ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑا معاملہ ایسا ہے کہ مسائل موجود ہیں. اچھا, اس کے اندر کئی اپلیکیشنز بھی یوز ہو رہی ہوتی ہیں, کیونکہ اپلیکیشن جب بھی کوئی آپ کوئی ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں کوئی ایپ, تو اس کے بعد وہ آپ سے کئی ساری اجازتیں مانگتا ہے کہ جناب کیا میں آپ کے مائکرو فون تک رسائی حاصل کر سکتا ہوں, آپ کی تصویروں تک رسائی حاصل کر سکتا ہوں. اب ذرا مجھے یہ بتائیں کہ کوئی بینکنگ ایپ, موبائل بینکنگ کی کوئی ایپ اگر آپ یوز کر رہے ہیں اور وہ کہے کہ میں نے آپ کے مائکرو فون تک جانا ہے, او بھائی تجھے کیا ضرورت, بالکل بھائی آپ کا کیا کام ہے کہ آپ میری تصویروں تک جائیں. بہرحال اسی پر ہم بات کر لیتے ہیں. بالکل, اسی پہ بات کریں گے. سوشل میڈیا کے ایکسپرٹ کمال فریدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ساتھ میں ہمارے ساتھ سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل FIA عمار جعفری صاحب بھی ہیں. ان دونوں کو شامل گفتگو کریں گے. آپ دونوں کا بہت زیادہ شکریہ کہ آپ نے ایک اہم ٹاپک پہ باخبر سویرا کو وقت دیا, اہم ترین ٹاپک پہ, کیونکہ ہم سب کا اس سے کہیں نہ کہیں لنک ضرور ہوتا ہے. تو کمال, سب سے پہلے تو میں آپ کے پاس آؤں گی. مجھے یہ بتائیے کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر بندہ کہیں نہ کہیں شکایت کر رہا ہوتا ہے کہ جی ہمارا فلانا اکاؤنٹ یا تو ہیک ہو گیا ہے, یا ہمارے فون میں سے وہ چیزیں, وہ انفارمیشن جو ہم اڑا چکے ہوئے تھے وہ مس یوز ہو رہی ہیں اور ایک دم سے سرفیس پہ آ گئی ہیں. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ جی بالکل, یہ وجہ یہ ہے کہ ہم جب سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اپنے فون پہ کسی اپلیکیشن کو ایکسیس دیتے ہیں تو اس کی جو کلوزز ہوتے ہیں, جو ایگریمنٹ ہوتے ہیں, وہ ایک تو غور سے نہیں پڑھتے, کبھی بھی نہیں پڑھتے. اور دوسری بات یہ کہ ہر چیز پہ ایکسیپٹ کر کے, یا جس سے آپ نے بولا کہ اپروو کر دیتے ہیں ہر ایکسیس کو, وہ آپ نے ضرور دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا ایکسیس آپ دے رہے ہیں کس اپلیکیشن کی, آئدر اس کو ضرورت بھی ہے ایکسیس کی یا نہیں ایکسیس کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ کہ آپ جب اپنے موبائل فون یا لیپ ٹاپ کو یا کسی بھی گیجٹ کو آپ ایکسیس دیتے ہیں فری وائی فائی کا, تو آپ ایکسپوز ہو جاتے ہیں اپنی تمام سیکیورٹی انفارمیشن کے ساتھ کہ کیا آپ کی انفارمیشن اس فون میں سیف ہے, سیکیور ہے, یا کسی تھرڈ پارٹی نے. وہ کیسے, کیا کوئی وائی فائی جو ہوتا ہے وہ تو آپ کو ظاہر ہے کہ انٹرنیٹ دے رہا ہوتا ہے, اور اس کے اندر کیا ریموٹلی کوئی ایکسیس کر سکتا ہے آپ کے فون؟ بالکل, یہ جب وائی فائی فری ہوتا ہے تو اٹس کین بی ایکسیسیبل فار اینی ون. ہم یہاں پہ سائبر سیکیورٹی سے جب بھی بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ سیکیور وائی فائی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی انفارمیشن کو اپنے سرکل کے اندر پرائیویٹ رکھتے ہیں. دوسری بات یہ کہ جب آپ سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں, سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس کی بات کرتے ہیں, تو اس میں ملٹیپل لیول سیکیورٹیز ہوتی ہے. پہلی آپ کی 2 ٹیئر سیکیورٹی ہوتی ہے, 2 اسٹیپ فیکٹر ویریفیکیشن ہوتے ہیں, وہ آپ اس پہ انیبل کرتے ہیں, جس کے بعد بالکل جس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ آپ کی الرٹس آتے ہیں. آپ کے وائی فائی اگر پاسورڈ کسی طریقے سے کوئی ایکسیس بھی کر لیتا ہے تو آپ کے پاس ملٹیپل الرٹس آتے ہیں کہ آپ الرٹس کے تھرو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ ان آتھرائزڈ ایکسیس ہو رہا ہے. دوسرا یہ کہ آپ کی موبائل فون جتنا بھی ڈیٹا اس میں سیکیور ہے, آپ وہ ایکسیس لمیٹڈ کر دیتے ہیں کسی بھی اپلیکیشن کو, تھرڈ پارٹی اپلیکیشن اگر. لیکن میری بات بتائیں کمال, کہ جیسے ہم کوئی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں, سپوز فیس بک, یا پھر جس طرح سے میں ابھی تذکرہ کر رہا تھا کہ ایک موبائل بینکنگ ایپ میں نے ڈاؤن لوڈ کی, اور اس کے بعد اس سے مجھے میسج آیا کہ جناب وہ آپ کے فوٹوز کو ایکسیس کرنا چاہ رہا ہے یا مائکرو فون کو, تو مجھے وہ ٹھیک نہیں لگا تو میں نے اس کو ڈینائی کر دیا. لیکن بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ ڈینائی کریں تو وہ پھر اپلیکیشن صحیح سے کام نہیں کرتی. رائٹ, ڈیپینڈ. آپ اگین آپ نے خود ہی بتایا کہ آپ کی بینکنگ اپلیکیشن آپ کی فوٹوز تک ایکسیس چاہ رہی ہے تو وہ ریکوائرڈ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کون سی اپلیکیشن کو کیا ایکسیس دے رہے ہیں. وہ ایکسیس آپ کی پرائیویسی, آپ پرائیویسی اور سیکیورٹی دونوں کو انیبل کرتی ہے. آج کل سوشل میڈیا جو ہے, سوشل میڈیا آپ کی پروفائل سے زیادہ آپ کی مارکیٹنگ ٹول ہوتا ہے, اور کسی بھی ٹول کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے اس کو سیکیور کرنا. آپ اگر اس اسٹیپ اپنے اس کمپوننٹ کو سیکیور نہیں کرتے تو پھر آگے جا کے آپ کے لیے کمال بڑی اچھی بات کی. اکثر ایسا ہوتا ہے, بسا اوقات جعفری صاحب آپ بھی میری بات سے شاید اگری کریں گے کہ ہم اکثر جیسے کوئی چیز سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کپڑوں کے بارے میں سوچ رہے ہوں, یا کہیں اگر بات کہہ بھی دی تو ہمارے فیس بک پہ اور دوسری تمام تری چیزوں پہ نا اس کے ایڈز آنا شروع ہو جاتے ہیں, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہاں بھی کوئی نہ کوئی ہمیں سن رہا ہے یہاں پہ اسپیسیفکلی ہمارے فون میں. لیکن یہ بتائیں کہ ان تمام صورتحال میں جہاں پر ہمارا گزارا ان ایپس کا,
ہم صارفین کو کیسے پروٹیکشن دے سکتے ہیں, ان کی پریویسی کا خیال کیسے رکھ سکتے ہیں؟ جعفری صاحب. ایک تو بہت شکریہ دانا آپ کا بدیا کہ آپ نے اس پروگرام میں بلایا, اور آج سے کوئی چند سال پرانی بات ہے, ہم نے ایک آدمی انوائٹ کیا تھا پاکستان میں, اس کا نام ہے بروس شنیر. اگر کوئی ٹاپ 10 ایکسپرٹ ہیں دنیا کے تو وہ سیکورٹی میں ایک وہ بھی ہے, امریکن ہے وہ. تو ہم نے ایک سیمینار میں ان کو بلایا تھا, انہوں نے بڑے الگورتھم لکھے کرپٹوگرافی پہ. اس سے سوال کیا ایک نسٹ کے اسٹوڈنٹ نے کہ وٹ از دا بیسٹ سیکورٹی. اس نے کہا 2 inch آف ایئر, ڈونٹ کنیکٹ. ٹھیک ہے جی. اچھا اب یعنی اگر آپ کو سیکورٹی چاہیے پرفیکٹ تو آپ کنیکٹ نہ کریں, بس پھر آپ گھر میں رہیں, اپنے اسٹینڈ الون پہ کام کریں. اچھا عدنان, جب آپ اپنا لیپ ٹاپ خریدتے ہیں نا تو غلطی وہاں سے شروع ہوتی ہے. جب آپ اپنی ونڈوز کو انسٹال کراتے ہیں تو آپ دکان والے کو کہتے ہیں بھائی آپ ونڈوز 11 اس پہ انسٹال کر دیجیے گا. تو جب وہ لڑکا دکان کا اس پہ ونڈو انسٹال کر رہا ہوتا ہے نا, تو وہ ادھر وہ ٹی وی میں میچ دیکھ رہا ہوتا ہے, اس نے یس پہ انگلی رکھی ہوتی ہے. وہ جہاں کوئری آتی ہے تو وہ یس 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 کرتا رہتا ہے. خرابی وہاں پہ شروع ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے آپ اپنے کمپیوٹر کے لیپ ٹاپ کی ڈیفالٹ سیٹنگ کو سب کو یس پہ کر رہے ہیں. تو میں آپ کے پروگرام سے اسٹرانگلی ریکمینڈ کروں گا کہ جب آپ اپنا نیا کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ جو بھی ہے اس کے اندر اس کا آپریٹنگ سسٹم انسٹال کرے, کوئی بھی کرے, تو اس کی جو انسٹالیشن کے وقت جو پرمیشنز وہ پوچھتا ہے وہ آپ خود سیٹ کریں ایز پر یور ریکوائرمنٹ. ٹھیک ہے. دیکھیے عدنان, اگر میری جیب میں 100 روپے ہے تو اس کی میں حفاظت اور کروں گا, اگر 1 لاکھ ہے تو اس کی حفاظت اور کروں گا, اگر 10 لاکھ ہے پھر تو میں سیکورٹی گارڈ رکھوں گا اپنے ساتھ. اس کا مطلب ہے جو اس چیز کی اہمیت بڑھ رہی ہے اس کی سیکورٹی بڑھ رہی ہے. اچھا سر, اب یہ انلکیلی ہم جب کمپیوٹر پہ کام کرتے ہیں تو اب یہ نہیں دیکھتے, ہمارے پاس سینسٹیو انفارمیشن ہوتی ہے کہ رینسم ویئر کیا ہے. اگر مجھے پتا ہے کہ عدنان کے کمپیوٹر پہ یہ معلومات اس کے بعد گزارا نہیں ہے عدنان کا, تو میں اٹیک کر کے آپ کو اس کو انکرپٹ کر دوں گا. پھر میں آپ کو ایک میسج کروں گا کہ جی آپ 2000 یورو جمع کرائیں کرپٹو کرنسی میں, تو میں آپ کو پاسورڈ دے دیتا ہوں گا. دس از رینسم. اچھا سر, یہ ذرا فرمائیے گا, میں بتانا چاہوں گا. اچھا سر, آپ بات کمپلیٹ کر لیں, میں پھر پوچھتا ہوں آپ سے. میں آپ کا میں سوال لینا چاہوں گا. اچھا, میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ ظاہر ہے کہ FIA سے آپ کا تعلق رہا ہے اور سائبر کرائم ونگ ان کا بڑا ایکٹیو ہے, تو سب سے زیادہ جو مسائل آپ کو دیکھنے میں آئے, جو لوگوں کی جانب سے شکایات آئیں, وہ کس حوالے سے آپ تک پہنچیں؟ اچھا, پہلی بات تو یہ عدنان, میں آفیشیل ریٹائر ہو چکا ہوں. سر میں اشفاق سر کی بات کر رہا ہوں. جی مجھے پتا. اچھا میں انٹرنیشنل لیول کے اوپر بہت ایکٹیولی کام کر رہا ہوں سائبر سیکورٹی پہ. اتفاق سے کل ہی ہماری ایک سائبر ڈیل تھی, اس میں بے شمار لوگ انوالو تھے, اور یہ ہم لوگوں کو ٹرینڈ کر رہے ہیں. تو ڈیلی مسائل آ رہے ہیں ہمارے پاس. اس وجہ سے سب سے بڑا مسئلہ ہے نا, وہ جو آپ ڈسکس کرتے ہیں نا پہلے, جب آپ ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو کیا پرمیشن دینی چاہیے, کیا نہیں دینی چاہیے, یا جب آپ اپنے گھر کا وائی فائی سیٹ کرتے ہیں تو اس وقت کیا ہونا چاہیے. بالکل. دیکھیے ایک جو ہوتی ہے بیک ڈور یا ٹروجن بھی کہتے ہیں اس کو نا, وہ کیا ہوتا ہے, اگر میں آپ کے سیل فون کے اوپر ایسا بیک ڈور ٹروجن انسٹال کر دوں تو آپ جو بھی کام کریں گے وہ میرے پاس آ جائے گا, چاہے وہ آپ کا بینکنگ پاسورڈ ہے یا کیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ وہ میں کیسے انسٹال کروں گا. میں آپ کو ایک ایسی, دیکھیں جو اس وقت دنیا کے اندر ڈیپ ورلڈ کام کر رہی ہے, ڈارک ڈیپ ورلڈ کام کر رہی ہے. دیکھیے criminals are using the cyber space for the same purpose we are using it. ان کا برین اینڈ بٹر ہے, ان کا بزنس ہے. اس کام میں اب ٹیررسٹ آ چکے ہیں, اس کام میں اب اسٹیٹ ایکٹرز آ چکے ہیں, اس کے کام کی $1 ملین فنڈنگ ہے اس کام آپ سے بھی, اور میں کمال صاحب سے بھی یہ سوال پوچھنا چاہوں گی کہ پھر ہم کس طریقے سے اپنی پریویسی کو اور اپنی سیکیورٹی کو مضبوط کر سکتے ہیں, کیونکہ اب ڈیجیٹل ایرا ہے. پچھلے دنوں کووڈ میں ہم نے دیکھا کہ بچے بھی بیچارے مجبور تھے, ان کو فون پہ کلاسز دینی پڑی, ٹیب سے اپنی کلاسز لینے مجبور تھے. کئی گیمز بچے کھیلتے ہیں, بہت کئی گیمز بچے سے کھیلتے ہیں, اور ایسی آپشن آتی ہے اور بچے جلدی میں نا ان کو بھی یس یس کرتے بچے بھی چلے جاتے ہیں. تو کمال آپ سب سے پہلے بتائے گا, تو ہم کس طریقے سے تمام تر چیزوں کو سیکیور کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ فون صرف ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے, یہ ہمارے بچوں کے ہاتھ میں بھی یہی فون ہے. دیکھیں جس طرح سے سیکیورٹی بریچز ہو رہے ہیں یا ہیکرز اٹیک ہوتے ہیں, اسی طرح سے سیکیورٹیز کو بہتر کرنے کے لیے اس کے اپڈیٹس آتے ہیں. ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے موبائل فونس یا جو بھی گیجٹس ہم یوز کر رہے ہیں ان کو, ان کے آئیوس کو, ان کے آپریٹنگ سسٹمس کو کنٹینیولی اپڈیٹ کرتے رہیں, کیونکہ اس میں آپ دیکھتے ہیں جب بھی کوئی اپڈیٹ آتی ہے تو اس کے نیچے تھوڑی سی بریف ہوتی ہے, ڈسکرپشن ہوتی ہے کہ اس میں کیا فیچرس ہیں, کس طرح سے وہ سیکیورٹی کو بہتر کر رہے ہیں. تو یہ کچھ فیچرس
फीचर्स होते हैं जो आप अपने डे टू डे या वीकली बेसिस पे अगर आप रेगुलर कर लें अपने बच्चों के मोबाइल पे, अपने मोबाइल फोन पे, गैजेट्स पे, कि आप देखें सिक्योरिटी अपडेट्स क्या आई है, उससे कर सकते हैं। दूसरा ये कि आप जिस सर्कल में आप इंटरनेट यूटिलाइज कर रहे हैं वो आप देखें कि कितना सिक्योर है, क्या वाईफाई आपका इतना सिक्योर है, क्या वाईफाई या आप केबल नेटवर्क यूज कर रहे हैं तो वो आइदर आपने वो शेयर्ड केबल अच्छा, नेटवर्क एक क्विकली एक मैं जाफरी साहब से एक सवाल करना चाहूंगा। जाफरी साहब, अब जरा ये फरमा दीजिएगा कि अगर फर्ज करें ऐसा हो गया है कि किसी का अकाउंट हैक हो गया या किसी के मोबाइल तक किसी को एक्सेस मिल गया या कोई ऐसा डेटा उसने जाहिर कर दिया या किसी तरह से कोई किसी को ब्लैकमेल कर रहा है, उस सूरत में एफआईए का किरदार किस तरह का है आपकी नज़र में अब तक? जी, बहुत आम किरदार है एफआईए का। उनकी एक वेबसाइट है nr3c.gov.pk, ठीक है, उस पर जाए और एक कंप्लेंट दर्ज करा दे। पहली बात तो ये, अगर आप कंप्लेंट दर्ज नहीं कराएंगे तो कुछ नहीं हो सकता, ज़बानी कुछ नहीं होगा। जब आप उस पर कंप्लेंट दर्ज कराएंगे तो वो आपको एक कंप्लेंट नंबर देंगे, वो आपकी मेल पर आएगा। वैसे उनका कॉल सेंटर भी है, अगर आपके पास नहीं है तो आप कर सकते हैं। अच्छा, पहली बात तो ये है। उसके बाद एफआईए का अपना निज़ाम काम कर रहा है, उसके तहत वो अपना काम शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि अपनी सिक्योरिटी के लिए बच्चों की ख़ास तौर पे मैं गाइड करना चाहूँगा आपके प्रोग्राम से कि जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो पासवर्ड है, और पासवर्ड का महफूज रखना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ इजी पासवर्ड मत रखें कि नहीं घर का नंबर, नाम, डेट ऑफ बर्थ, वो एकदम ब्रेक हो जाता है सोशल इंजीनियरिंग से। उसका जो आसान तरीका है वो पास फ्रेज कहलाता है। एक फ़िक्रा याद कर लें, जैसे मैं कहता हूँ आई वेंट टू गिलगित, तो वो IW उसको एक फ़िक्रा, अब जब मैं पासवर्ड एंटर कर रहा हूँ तो फ़िक्रा मेरे दिमाग में है। ठीक है, पास फ्रेज होगा। और मदिया का फेवरेट है, if you know what I mean। इस पे मदिया आप इस जी नहीं, मैं जाफरी बता साहब कंटिन्यू जी कीजिए। कंटिन्यू कीजिए सर। अच्छा, गुजारिश ये है कि दूसरा ये है कि बच्चों के लिए खास तौर पे पूरे घर में वाईफाई मत दें, स्पेशली उनके बेडरूम में वाईफाई मत दें। और ये टेक्निकली पॉसिबल है कि आपका जहाँ राउटर लगा हुआ है उसकी सेटिंग ऐसे कर दें कि जो आपका कॉमन एरिया है जहाँ बुजुर्ग बैठे हैं सारे, बच्चा वहीं बैठ के काम कर सके। शायद बच्चा इस पर रजिस्ट करे कि जी मैं आराम से काम करूँगा, लेकिन ये उसके इंटरेस्ट में है। थर्ड चीज़ है साइबर पेरेंटिंग। मैं ये चाहूँगा वालिदैन को वो इजीली, और हम ये काम एज ए नॉट फॉर प्रॉफिट डेली करते हैं, अब राब्ता कर ले बता देंगे। साइबर पेरेंटिंग क्या होती है कि आप बच्चे का सेल फोन या उसके लैपटॉप को चेक करें कि पिछले एक बार बच्चे ने क्या किया है, और ये आप बच्चे को बात की। ये हमारे बच्चों में भी होता था, हमारे पेरेंट्स भी हिस्ट्री में जाके चेक जरूर करते थे कि बच्चा एग्जैक्टली क्या क्या चीजें, कौन कौन सी साइट्स खोल रहा है। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ मौजूद थे, साथ में हमारे साथ कमाल फरीद साहब मौजूद थे। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप जब कोई भी चीज डाउनलोड करते हैं अपने फोन पे तो आपके सामने जो शिकायत आ रही होती है उसको बगैर पढ़े यस नहीं करना, बल्कि कोशिश करें थोड़ा बहुत पढ़ लें। हमारा बन चुका है ना, निकाहनामा भी बगैर सोचे साइन कर देते हैं, तो कहते हैं कि बैंक के फॉर्म भी, हाँ जी कितने से, कहाँ करना है, किधर करना है, क्या करना है, इसी तरीके से इस पे भी कर देते हैं। ऐसा ना किया करें, पढ़ लिया करें, गौर किया करें, आपकी प्राइवेसी का मामला है। जी, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं।